تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے رحمت الہی کے حقدار کون؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزاریں گے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پا سکتے ہیں؟ آخر اس کے لیے ہمیں کیسا عمل کرنا ہوگا، اور کون لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے حقدار ہوں گے؟ ویسے اس دنیا کے اندر تو بہت سارے لوگ ابھی ہیں، لیکن کون سے لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی زیادہ ہے۔ جب ہم اور آپ قرآن مجید سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، جو سارے جہان کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو نہیں بھولنی چاہیے کہ جہاں قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الرحمن الرحیم یا غفور رحیم، غفور ودود، اس طریقے کے بہت سارے الفاظ سبز آپ کو ملیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جہاں ہم اور آپ قرآن مجید کے اندر یہ پڑھتے ہیں، وہاں ہم اور آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندوں کے لیے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے، یعنی دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غضب والا ہے، بڑا غصہ والا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اچھے اعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کے حقدار ہوں گے، رحمت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ رحمت کے حقدار ہونے کے لیے، بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلی چیز، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے مَن یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے حقدار کون ہوں گے؟ جو اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَةٍ، اللہ رب العالمین اس کو اپنے رحمت میں داخل فرمائے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَةٍ، اللہ رب العالمین اس کو اپنے رحمت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی ایمان لانا ہے اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر، جو ہم اور آپ رکھتے بھی ہیں الحمدللہ، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو صالح عمل کرتا ہے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے رحمت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تھوڑا چینج کر دیا ہے، جو ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی۔ اور ایمان بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان یہ 10 روپے 20 روپے 150 روپے میں ایمان بیچ دینے والا ایمان نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پختہ ایمان ہونا ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان
اللہ رب العالمین پر رکھتے تھے ویسے ہمیں ایمان رکھنا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ ورنہ ہم اور آپ زبانی دعوے کریں گے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، صالح عمل کرتے نہیں ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کا ایمان کیا ہوا کرتا تھا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک صحابی جن کا نام جبار بن سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، جب وہ اسلام لائے ایک شخص ان سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا آخر تو اپنے آپ جب ایمان نہیں لائے تھے اپنے مذہب کے اندر بڑے سخت تھے؟ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، ایمان کی دولت سے وہ مالا مال نہیں ہوئے تھے، تو اپنے مذہب میں بہت زیادہ سخت تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی فراق میں لگا رہتے تھے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کیا آخر کیا بات ہے، آپ نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ اسلام لانے کی وجہ آپ کی کیا ہے؟ کہنے لگے میرے اسلام لانے کی وجہ یہ ہے، میں نے ایک دن ایک مسلمان کو تیر مارا، نیزہ مارا، اتنا نوکیلا وہ خنجر تھا، اتنا نوکیلا وہ نیزہ تھا کہ پیٹھ کو چیرتا ہوا پیٹ سے باہر نکلا گیا۔ دائیں پہلو پر میں نے تیر مارا تو وہ تیر آ کر کے بائیں پہلو سے نکل گیا۔ وہ شخص زمین پر گر گیا، تڑپنے لگا، لیکن ایسے موقع پر اس کی زبان سے جو جملے ادا ہو رہے تھے اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ وہ شخص اپنے زبان سے جملے ادا کر رہے ہیں، فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ کیسی کامیابی ہے، دنیا اس کی لٹ گئی، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، دنیا اس کی لٹ گئی، پھر یہ کیسی کامیابی ہے؟ ہم اور آپ کامیابی سمجھتے ہیں جن کے پاس اچھی خاصی سیلری ہو کامیاب ہو گیا، لیکن اس صحابی رسول کی طرف ہم اور آپ دیکھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اپنے ذہن میں، اپنے آپ میں یہ سوال کرنے لگے کہ آخر یہ کیسی کامیابی ہے، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کافی سوال کیا، جانچ پڑتال کیا کہ یہ پھر آخر یہ کیسی کامیابی ہے؟ پھر جواب ملا کہ جو اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس صحابی رسول کو مرتے وقت جنت کی نعمتوں کو وہ اپنے یقین کی نگاہوں سے دیکھ لیا ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ بلا حساب و کتاب اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے زبان سے ایسے جملے ادا کر رہے ہوں گے کہ فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص کے اس جملے نے مجھے اسلام قبول کر لینے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط ایمان تھا، ایمان کے لیے انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی، ایمان کے لیے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن ایمان سے اور اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم اور آپ جب سیرت کی کتابیں پڑھیں گے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کس طریقے سے وہ لوگ زندگی کاٹے ہیں۔ سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا تو اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جاؤ یا ایسے ہی تڑپتے تڑپتے اپنے جان کو دے دو، لیکن وہ لوگ ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پڑھیں گے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ایمان کے لیے صحابہ کرام نے اور صحابیات نے کیا کیا قربانیاں دی۔ تو ایمان اگر ہمارا مضبوط ہوگا تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ تو کیا پتہ یہ چلا کہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے
جو ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی پر اور عمل صالح کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ پہلا راستہ۔ اور دوسرا راستہ آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر ایسے اور کون لوگ ہوں گے جس پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اگر ہم اور آپ کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت ملے گی۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان دونوں آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اگر عمل کریں گے تو پھر ہمیں تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ ہم اور آپ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے نماز میں ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو فالو کرتے ہیں، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یا پڑھ کر کے دکھایا ہے، ہم اور آپ اس طریقے سے عمل کر لیتے ہیں نماز میں۔ لیکن نماز کے علاوہ اور جو بقیہ احکام ہوتے ہیں ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجئے، لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، چھوٹے کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ان معاملے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کرتے۔ نماز کے معاملے میں ہم اور آپ فالو کر لیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور جو دنیا داری کا جو کام ہے اس پر ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو فالو نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی آپ بنائیے، اگر ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو بخوبی معلوم ہو جائے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کے دن، آپ علیہ السلام اپنے خطبے کے دوران فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لا رہے تھے، آپ دروازے ہی پر ہی پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنے خطبے کے دوران ارشاد فرما دیا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ عنہ فجلس على باب المسجد، جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجلسوا کا لفظ سنا تو وہی مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، ایک پاؤں مسجد کے اندر اور ایک پاؤں مسجد کے باہر، اور وہی دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبداللہ ابن مسعود پر جاتی ہے، کہنے لگے اے عبداللہ ابن مسعود آپ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے اپنے خطبے کے دوران اجلسوا کا لفظ استعمال کیا تھا، آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں اجلسوا جو بیٹھ جاؤ کا لفظ جو استعمال کیا تھا میں اپنے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم کہ آپ بیٹھنے کے لیے کسے کہہ رہے ہیں، میں تو صرف اتنا سنا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، میں نے آپ کی اطاعت و فرما برداری کر ڈالی، کیونکہ اللہ نے آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں آپ کی نافرمانی کرنے کے جرم میں کہیں ہمارے سارے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اطاعت کا جذبہ دیکھیے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر مر مٹا کرتے تھے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز کو قائم کرو، زکات دیتے رہا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت پانے کا یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ اور جب اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ان تمام آیت کریمہ سے اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم اور آپ زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ اللہ کی رحمت پانے کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اللہ کی رحمت پانے کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ تیسرا کون سا کام کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر نازل ہوگی؟ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں نرمی برتتا ہے۔ ہم اور آپ جب کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس پر نرمی برتنی چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا وَإِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى، کہ جو شخص خرید و فروخت کے درمیان نرمی برتتا ہے، اچھے انداز میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے۔ ہم اور آپ خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے؟ آپ لوگ خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ نے 1000 روپے میں خریدی یا پھر 1000 روپے میں آپ کو بیچنا ہے، کوئی شخص خریدنے کے لیے آتا ہے، یہ سامان کتنے کی ہے؟ یہ 5000 سے قیمت اس کی ہے یا 10000 ہے یا پھر 2000 ہے۔ خریدنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب آپ ایسا کیجئے، اگر 2000 اس کی قیمت ہے 1800 لے لیجئے، 1900 لے لیجئے۔ ڈائریکٹ آپ کو زیادہ دام گرا کر میں نہیں بولنی ہے۔ اگر سامان 10000 کی ہے یا پھر 5000 کی ہے، آپ کہہ دیں گے کہ میں ان کو اس سامان کا 500 دوں گا، ایسا بھی نہیں کرنی ہے۔ جتنا مناسب ریٹ ہے آپ اس پر بیچے اور اس پر خرید و فروخت کیجئے۔ یا پھر اگر آپ کا سامان اگر 1000 روپے پڑ ہی جاتا ہے، آپ آرام سے بولیے کہ بھائی صاحب اس پر اتنا پڑ جا رہا ہے، آپ کا منافع 100-200 ہو رہا ہے، میں ایمانداری سے آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے خریدیں یا نہ خریدیں۔ تو جو شخص خرید و فروخت کے درمیان نرمی برتتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان لوگوں کے لیے ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے جو شخص خرید و فروخت کے درمیان نرمی برتتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چاہتے ہیں تو خرید و فروخت کے درمیان ہمیں نرمی برتنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا بات چیت کرنی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت پانے کا یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ آئیے دیکھتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔
اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے، اللہ کی رحمت ہمیں شامل ہو، ہمارے اوپر نازل ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، ارحموا من فی الارض، جو تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ یعنی جو شخص اس دنیا کے اندر آپسی بات چیت میں یا اپنے جو بھائی ہوتے ہیں تمام لوگوں کے درمیان اگر نرمی اختیار کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، تو آسمان والے بھی ان پر رحم کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو پوری جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ کس طریقے سے بڑوں سے ادب و احترام سے بات کرنی ہے، یا چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے شفقت سے پیش آنی ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ اور انسان تو انسان، اگر جانوروں پر ہم اور آپ رحم کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ کافی مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بدکار عورت تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اس عورت کو ترس آتی ہے، اپنے دوپٹہ اتارتی ہے اور کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بدکار عورت کو جنت میں داخل فرمائے۔ میرے بھائیوں، تو انسان جو شخص جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، رحم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت پانے کا یہ چوتھا راستہ ہے، چوتھا طریقہ ہے۔ پانچواں طریقہ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت پانے کا پانچواں طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھروں میں سے کسی گھر میں جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین اس پر اپنی سکینت کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس گھر میں اپنا سکون نازل فرماتا ہے جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے بھی اسے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ مقرب فرشتوں میں اللہ رب العالمین وہاں عرش پر کرتا ہے جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں، اگر ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں چین نہیں ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس گھر میں نازل ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت پانے کا 5 طریقہ ہے، 5 طریقہ آج کے خطبہ جمعہ میں نے بتلایا۔ پہلا طریقہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور پھر دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، تیسرا طریقہ خرید و فروخت کے درمیان نرمی برتنی ہے، چوتھا طریقہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور پانچواں طریقہ، یہ 5 طریقہ میں نے بتلایا۔ جو شخص ان چیزوں پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر اپنا رحمت نازل فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ان راستوں پر، ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان تمام مسلمانوں کو ان
تمام راستوں سے بچائے جن راستوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب نازل ہوتی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سچے نماز کا پابند بنائے۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔